ذرا سوچئے ایک ایسی قوم کے بارے میں جسے ایک ہی وقت میں دو دشمنوں کا سامنا ہو۔ ایک دشمن گھر کے اندر ہی بیٹھا ہو اور دوسرا سرحدوں کے باہر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے لڑائی کس سے کی جائے؟ سن 1972 میں رسول بخش پلیجو نے سندھ کی قومی تحریک کے اسی بنیادی سوال کا ایک گہرا تجزیہ کیا تھا۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ بات ہے 1972 کی۔ سیاسی طور پر ایک ہلچل کا دور تھا۔ پلیجو کے یہ مضامین سب سے پہلے تحریک میگزین میں شائع ہوئے اور بعد میں ان کی مشہور کتاب صبح ہندو یعنی سحر ہوگی کا حصہ بنے۔ تو آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ ان کا استدلال کیا تھا؟ یہی تھا وہ مرکزی سوال جسے پلیجو نے اٹھایا۔ ایک ایسی قوم جس کے گھر میں بھی دشمن ہوں اور باہر بھی، اسے اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑنی چاہیے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف سندھ تک ہی محدود نہیں، بلکہ دنیا بھر میں کئی قوموں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چلیے پہلے اس نظریے کو دیکھتے ہیں جو اس وقت شہری پڑھے لکھے طبقے میں بہت عام تھا، اور سچ پوچھیں تو یہ دلیل بظاہر بڑی منطقی اور حب الوطنی سے بھری لگتی ہے۔ تو اس سوچ کے مطابق سیدھی سی بات یہ تھی کہ اندرونی اختلافات کو فی الحال ایک طرف رکھ دیا جائے اور ساری کی ساری توانائی بیرونی دشمن کے خلاف لگائی جائے۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ جب باہر سے اتنا بڑا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو تو گھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے تو بعد میں بھی نمٹائے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر آتے ہیں رسول بخش پلیجو، اور وہ اس پوری دلیل کو، اس پوری سوچ کو بالکل الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کا تجزیہ پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ پلیجو کے پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ ان کے مطابق اندرونی دشمن یعنی یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، یہ کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہی وہ جڑ ہے جو بیرونی دشمن کو طاقت دے رہی ہے، اسے پال پوس رہی ہے۔ یہ کوئی دھیان بھٹکانے والی چیز نہیں، بلکہ بیماری کی اصل وجہ ہے۔ اور یہاں پلیجو نے ایک بہت ہی گہرے فرق کی نشاندہی کی۔ ایک طرف شہر میں بیٹھے دانشور تھے جن کے لیے دشمن ایک سیاسی نظریہ تھا، ایک دور دراز کی طاقت، لیکن دوسری طرف گاؤں کا وہ کسان تھا جس کے لیے اصل اور حقیقی دشمن وہ وڈیرا تھا جو روزانہ اس کی فصل، اس کی عزت اور اس کی زندگی پر قابض تھا۔ جو نے بالکل واضح کیا کہ ایک ایسی قوم جو اندر سے اتنی کھوکھلی، کمزور اور بٹی ہوئی ہو، وہ کسی بھی بیرونی دشمن کا مقابلہ کر ہی کیسے سکتی ہے؟ یہ جاگیردارانہ نظام عوام کی طاقت کو چوس لیتا ہے، انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ قومی سطح پر کسی بڑی جدوجہد کا حصہ بن سکیں۔ تو پھر ایک حقیقی قومی جدوجہد کیسی نظر آتی ہے؟ پلیجو کے مطابق اس کی شکل کچھ یوں تھی۔ اب ذرا اس چارٹ کو دیکھیے، یہ اس وقت کی آبادی کا ایک اندازہ ہے۔ 90% لوگ، 90% وہ دیہاتی کسان ہیں، اور صرف 10% شہری متوسط طبقہ۔ تو خود ہی سوچیں، کوئی ایسی تحریک جو 90% لوگوں کے اصل مسائل، ان کی زندگی اور موت کے مسئلوں کو چھوئے بھی نہیں، کیا اسے قومی تحریک کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لنیجو کے نزدیک سچی قومی جدوجہد وہ ہے جو جاگیردارانہ نظام کے خلاف جنگ کو اپنی جدوجہد کا مرکزی اور سب سے اہم حصہ بنائے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب کسان کی بقا کی جنگ قومی جنگ بنے گی، تبھی پوری قوم حقیقت میں متحد ہو کر کھڑی ہو سکے گی۔ اچھا، تو اگر جاگیردار ہی اصل دشمن ہے تو کیا ان سے کسی قسم کا کوئی اتحاد ممکن بھی ہے؟ یہاں پلیجو نے دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت ہی سخت اور شرطوں سے بھرا راستہ ضرور دکھایا۔ یہ ایسی شرائط تھیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ پلیجو نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی جاگیردار خود کو محب وطن سمجھتا ہے تو اسے پہلے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کا بازار گرم کرنا بند کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات، قیادت ہمیشہ محنت کش عوام کے ہاتھوں میں ہی رہنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک موقف تھا، کوئی بیچ کا راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ پلیجو نے جاگیردار طبقے کے سامنے ایک سیدھا سا انتخاب رکھا، یا تو عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ پھر تمہیں دشمن کا ساتھی، اس کا ایجنٹ ہی سمجھا جائے گا۔ تو دیکھیے، پلیجو کا یہ تجزیہ سندھ کے مخصوص حالات سے شروع ہوتا ہے، لیکن ختم ایک آفاقی سوال پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کوئی بھی معاشرہ اپنے اندرونی تضادات کو حل کیے بغیر بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، اور اس سوال کی اہمیت آج شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
اگر اسی طرح کے گہرے تجزیوں میں دلچسپی ہے جو تاریخ، سیاست اور معاشرے پر ایک نئی روشنی ڈالتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈائلیکٹک لینس پر ہم ایسے ہی موضوعات کو کھوجتے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ایک مختلف انداز سے سوچنا شروع کریں۔